پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے، بزدار نے پرفارم نہیں کیا؟ لوگ انڈے ماریں گے، گندے انڈے ماریں گے، جوتے پھینکیں گے ان کے اوپر، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں. یہ جلسہ کرنے کی پوزیشن میں اب جائے نا مینار پاکستان کے اوپر، ادھر ایک پورا جوتوں کا جلسہ ہوگا پھر. تو بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی پالیسیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اپنے تو کیا، آپ کے پڑوسی ملک اور مسلمان ملک بھی آپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ جو ہے بس کہہ رہے ہیں کہ جتنا چل سکتا ہے کام چلاؤ، جتنا آگے چل سکتا ہے چلاؤ. آپ کا وزیر اعظم بننے کا شوق پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ہماری جو بڑی لیبارٹریاں ہیں ان کے تجربے فیل ہو گئے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ جتنی تجربے ہیں نا اب ان کو ختم کرنا چاہیے. اور فوری طور پہ اگر ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے نا، اور یہ صرف قومی حکومت اور سو کالڈ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہوں گی، تو یہ مسائل کا حل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اداروں کی عزت بھی نہیں رہے گی. اور قومی حکومت بنانے کی صورت میں فی الحال تو ایک حکمران جماعت اور اس کے اتحادیوں کی بےعزتی ہے نا. قومی حکومت اگر بنتی ہے جس میں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں شامل ہوتی ہیں، تو پھر ہماری پوری سیاست کا بستر بوریا جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا. عوام کی نظروں کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا یہ اپوزیشن کی جماعتیں اگر کسی بھی قومی حکومت کا حصہ بنتی ہے. جی ایک خاص لاسٹ موضوع، پنجاب کے حوالے سے ان کی پرفارمنس کیسی ہے؟ آپ بھی پنجاب میں ہی آلموسٹ یعنی پنڈی کے ساتھ رہتے ہیں، مہنگائی نے آپ کو بھی اثر انداز کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب فیل ہوئے ہیں؟ بزدار صاحب بالکل فیل نہیں ہوئے. بزدار بیچارہ کون سے امتحان میں بیٹھا تھا کہ وہ فیل ہوتا؟ بزدار بیچارہ تو امتحان میں بیٹھا ہی نہیں ہے. بزدار کی جگہ کوئی اور پرچہ دے رہا ہے. اصل میں بزدار تو انہوں نے سامنے ایسے ہی رکھا ہوا ہے نا، پرچے کوئی اور دے رہے ہیں، فیصلے جو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. آپ بزدار بیچارے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان خود کسی کا بزدار ہے، تو ہم کیا بزدار بیچارے کو جو ہے وہ اس کو ایویلیویٹ کریں کہ بزدار فیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا. کوئی بہتر بزدار پاکستان اس سے بڑی بےعزتی عوام کے ووٹ کی کوئی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ایک ایسا شخص وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا ہے کہ جو لائیو کوئی ایک جملہ سیدھا نہیں بول سکتا. وہ بیچارے عارف نظامی صاحب کو ایک انٹرویو میں ٹکر گیا کہ جی نظامی صاحب آپ کو یاد ہے کوئی تاریخ میں ایسی سٹوری جو آپ نے سورس سے دی ہو اور وہ سچی ثابت ہوئی ہو؟ اب اس کو اپنی طرف سے بڑا سوال کر رہا ہے، لیکن وہ بیچارے عارف نظامی صاحب بھی حالانکہ وہ چھکا مار سکتے تھے، اس پہ بھی بتا سکتے تھے کہ آپ کے لیڈر کی سٹوری تھی جو سچی ثابت ہوئی. ان کی اسمائل نے سب کچھ واضح کر دیا. تو بہرحال یہ اب کیا مجھ سے بزدار صاحب کے بارے میں سوال پوچھ رہے؟ بزدار صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، نہیں متی اللہ جان صاحب، مجھے تو آپ کے ویژن کے اوپر شک ہو رہا ہے. آپ عمران خان اتنے ویژنری آدمی ہیں، انہوں نے اتنا ڈھونڈ کے بندہ نکالا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی کام کے نہیں. عمران خان انسیکیور ہے. اچھا، اگر عمران خان انسیکیور نہ ہوتا تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر ایک ایسا وزیر اعلیٰ لگاتا جو شہباز شریف کو لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ایک انسیکیور آدمی ہے، ٹھیک ہے، عمران خان، ان کو سہاروں کی ضرورت رہتی ہے، تو انہوں نے کوئی ایسا بندہ نہیں لگایا کہ جو کم از کم اس قابل ہو کہ کسی کی فون سن کے ہی جو ہے نا کسی سازش کا حصہ بن جائے. انہوں نے ایسا بندہ لگایا کہ اس کو کوئی بیچارہ فون کر کے یا علیحدہ لے جا کے جتنی بھی سازش کے ساتھ کرے گا اس سے وہ سازش پھر بھی نہیں سمجھ آئے گی. تو یہ کیا اس کے اوپر جہانگیر ترین صاحب کا دباؤ ہے؟ لیکن جہانگیر ترین صاحب بھی، اب میں کیا کہوں، اب وہ حکومت کا حصہ نہیں بھی ہیں بھی نااہل بھی ہیں اور فیصلے بھی کر رہے ہیں. تو اب قانونی طور پہ نااہل جو ہیں وہ سیاسی طور پہ نااہل لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت کر رہے ہیں، تو حصہ تو ساروں کا ہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ صرف ایک فرنٹ مین ہے. اصل میں جو دھاگے ہیں، جو رسیاں ہیں، جو ڈورے ہیں، وہ کسی اور کے ہاتھ میں. لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یار یہ جہانگیر ترین چلا رہا ہے اور فلان چلا رہا ہے، فلان چلا رہا ہے، لیکن جو چلانے والے ہیں نا وہ سب کو پتہ ہے. تو کوئی بہتر بزدار صاحب ہی لگا لیتے، یعنی ان سے کوئی بہتر جو بات چیت کر سکتے کم از کم. لیکن یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، سارے فیصلے تو عمران خان، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب وہ کر رہے ہیں نا. بزدار صاحب ویسے ہی ان کی پوزیشن ہے جیسے وزارت دفاع میں پرویز خٹک کی ہے. آپ آگے پھر تو سمجھ آ رہے ہیں. عمران خان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے آپ کو منتخب وزیر اعظم کہتا ہے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کہنے پہ اسے غصہ آتا ہے، اس کی پارٹی والوں کو غصہ آتا ہے. تو وہ اس جمہوری عمل، اس انتخابی عمل اور اس پیشے، اس سیاستدانوں کو جس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے اس ٹی وی ڈرامے کے اندر، اور اس میں ایک سرکار کا ادارہ شامل ہے، سرکار کا ادارہ سیاست کر رہا ہے.
یہ عہد وفا جو ہے اور اس طرح کے ڈرامہ اور اس طرح کا اسکرپٹ جو ہے یہ سیاست ہے, یہ سیاسی سرگرمی ہے. آپ لوگوں کا مائنڈ بنا رہے ہیں. آخر سیاسی جماعتیں بھی تو یہی کام کرتی ہیں نا, وہ لوگوں کا ذہن سازی کرتی ہیں. تو اگر آئی ایس پی آر یہ ڈرامہ بنا کے لوگوں کی ایک ذہن سازی کر رہا ہے تو آئی ایس پی آر سیاست کر رہا ہے, اور یہ اس حلف کی خلاف ورزی ہے جس کو وہ عہد وفا نہیں کہتے, اس کو عہد وفا نہیں کہتے, نہ ہی وہ عہد دکھاتے کہ ہم سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے, یہ والا حلف نہیں دکھاتے وہ ڈراموں میں. تو یہ اس کو روکنا وزیر اعظم عمران خان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ واقعی منتخب وزیر اعظم ہے, عوام کی ووٹ سے آیا ہے اور اس سیاست کر کے آیا ہے, تو وزیر اعظم کے پیشے کو یوں بدنام کیا جا رہا ہے ایک سرکار کے ادارے کی طرف سے جو کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہیں لیتے ہیں یہ افسر, اور ان کا کام فلمیں بنانے کے لیے ان کو بھرتی نہیں کیا جاتا. اب تو اور ڈپارٹمنٹ یہ سیاست ہے. وہ تو کہتے ہیں 5th جنریشن وار ہے, اور یہ تو ہم امیج بلڈنگ کے لیے 5th جنریشن وار جو ہے وہ آپ دشمن کے لیے کریں نا. جی ایچ کیو کے اندر ایک سائی آپس ڈائریکٹریٹ ہے جو ایک نفسیاتی جنگ کا پورا ایک ڈائریکٹریٹ ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں 5th جنریشن وار کر رہا؟ آئی ایس پی آر کیوں ان کاموں پر پڑ رہا ہے؟ 2 گھنٹے ہم دیکھتے رہے میجر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس جو ہیں, وہ خارجہ امور سے لے کے داخلہ امور سے لے کے سلامتی کے ہر چیز کے اوپر وہ جو ہے اپنی ماہرانہ رائے دیتے رہے, حتیٰ کہ سیاسی بیانات بھی دیتے رہے جس کی تصدیق سپریم کورٹ نے بھی کی اپنے کچھ فیصلوں میں. تو آئی ایس پی آر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کی سیاسی نوعیت کی فلمیں بنائیں. آئی ایس پی آر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کی سیاسی نوعیت کے بیانات دیں یا ڈرامے بنائیں اور ان پہ آئی ایس پی آر لکھیں. یہ سیاسی سرگرمی ہے اور یہ حلف کی خلاف ورزی ہے اگر دیکھا جائے تو. مگر کیا ہے کہ اب یہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کی ایک جمہوریت کے خلاف ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے, زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, بلکہ اب اس سے باقاعدہ پیسے کمانے کا بھی ذریعہ بنا لیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی لاکھ کا مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا, کہ مطلب نہ صرف یہ کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جمہوریت کے خلاف, سیاستدانوں کے خلاف, بلکہ آپ اس سے پیسے بھی کمانے کے چکروں میں اس کو ڈراماٹائز کر کے. تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو وزیر اعظم عمران خان جو ہے اگر اپنے آپ کو صحیح وزیر اعظم سمجھتے ہیں, اور دوسری بھی تمام سیاسی جماعتیں, بلکہ ہماری پارلیمنٹ, بلکہ ہمارے وزیر دفاع تھوڑی توجہ دے یا ایس پی آر کے معاملات پہ, جس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں, وزارت دفاع کے وزیر ہیں وہ پرویز خٹک, وہ جا کے جو ہے وہ سیاستدانوں کے گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں, یہ سپورٹ کرو. جو اصل کام ہے وزیر دفاع کا, آج تک آپ نے سنا ہے کہ پرویز خٹک وزیر دفاع نے جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات کی ہے, نیوی چیف سے ملاقات کیا, یا ان کی کوئی جوائنٹ چیف کی کانفرنس بلائی ہے, یا کور کمانڈر اجلاسوں میں گئے ہیں؟ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے کے اوپر وزیر دفاع پرویز خٹک کو آرمی چیف نے بریفنگ دی؟ جو اصل کام ہے پرویز خٹک وہ کر نہیں رہے. تو جو ان کے ماتحت محکمے والے ہیں وہ اپنا اصل کام چھوڑ کے وہ فلمیں اور ڈرامے بنا کے, اور وہ فلمیں اور ڈرامے بھی جو ہے وہ دشمن کے خلاف نہیں, بھارت کے خلاف نہیں, سیاستدانوں کے خلاف, جمہوریت کے خلاف اور سیاسی عمل کے خلاف بنا رہے ہیں. جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا دفاع میں کتنا ایک رول ہے پرویز خٹک کا؟ جی جی, ان کا کیا رول ہوگا یار, ادھر سارے پرویز خٹک ہیں, ادھر عمران خان بھی پرویز خٹک ہے. بہت سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں ہمارا وزیر اعظم نہیں کرتا, تو آپ بیچارے وزیر دفاع کو ہم کیا کہیں, اب اس پہ بھی افسوس ہی ہوتا ہے. تو پرویز خٹک کا کیا رول ہے, اب میں کیا بتاؤں کیا رول ہو سکتا ہے؟ دہی کھا رہے ہیں. صحت کے حساب سے تو اتنا نہیں بنتا, لیکن قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان تو ویسے ہر بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, پبلک میں جا کے اگر جلسہ ہو اس کے اوپر بھی بیان دے دیتے ہیں. قومی حکومت کی بڑی باز گشت ہے, وہ کیوں نہیں کہتے کہ جو میری حکومت ہے یہ قومی حکومت ہے, یہ ووٹ لے کے آئی ہوئی ہے, آپ کس قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ اصل میں جب آپ سیاست کی باغ ڈور جو ہے وہ کم تعلیم یافتہ اور نیم تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ اپنی اپنی تشریحیں کریں گے. ان کے پاس جمہوریت کی بھی ایک وکری ٹائپ کی تشریح ہوگی, ان کے پاس جو ہے وہ کرپشن اور ایمانداری کی بھی وکری ٹائپ کی ایک تشریح ہوگی, ان کے پاس ایک قومی حکومت بلکہ قومیت اور قوم کی بھی ایک وکری ٹائپ کی تشریح ہوگی. اب یہ قومی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ مختلف قوموں کو پکڑ کے جو ہے نا بلوچ, سندھی, پٹھان, پنجابیوں کو بیٹھ کے اکٹھے کر کے قومی حکومت بن گئی, یا 4 5 6 بڑی پارٹیوں کو اکٹھے کر کے چلو جی سارے مل کے کھاؤ. اگر قومی حکومت ہوگی تو پھر اپوزیشن کس کی ہوگی, اور اگر اپوزیشن نہیں ہوگی تو پھر سارے مل کے کھائیں گے. اور جب سارے مل کے کھا رہے ہوں گے, قومی حکومت بنی ہوگی, تو پھر ایس پی آر ایک نیا ڈرامہ بنائے گی
کہ یار یہ سارے سیاستدان مل کے کھاتے ہیں, ان سے جان چھڑاؤ. پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلا قدم یہ ہوگا کہ ساروں کو پکڑ کے جیل میں بند کریں گے, پھر ڈائریکٹ خود ہی آ جائیں گے, یا کوئی ایسا ڈمی لے آئیں گے, کہیں گے یہ سارے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ہمیں ایک شریف بندہ چاہیے, ایک بیوروکریٹ, ایک مولانا, کوئی ایماندار, 5 وقت کا نمازی, یہ ہمارا وزیر اعظم آج سے. ایسے تو تجربے قومی کر حکومت چکے ہیں ماضی میں, وہ کیوں یہ کامیاب تو نہیں میں ہوئے, بتا رہا یہ سوچ ہوں کیوں نہیں نا, ختم تو یہ ہوئی؟ قومی حکومت ایک سازش ہے, ہوں. جس کے بعد دیکھیں نا, اس کے بعد پھر جمہوریت نہیں رہتی. پھر قومی حکومت کے بعد پھر ایک جو ہے نا کوئی رنگیلا آ جائے گا وزیر اعظم, اس کو بنا دیا جائے گا, اور وہ اس کے نیچے سارے ایک ایک وزیر لے لیں گے ساروں سے, اور اس میں یہ سارے بیٹھ جائیں گے, اور اس کے بعد بدنام کون ہوگا؟ جمہوریت ہوگی. بھائی جب آپ نے قومی حکومت ہی بنانی ہوتی ہے تو لوگوں کے پاس کیوں ووٹ مانگنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے. لوگ کہتے نہیں اس کو نہیں دینا, اس کو ووٹ دینی ہے. اس بیچارے ووٹر کو کیا پتا کہ انہوں نے جا کے پھر ساروں نے حکومت میں آ جانا ہے. تو پھر ایسے الیکشن کا کیا فائدہ جس میں اینڈ میں آپ نے ملا کے نا ایک باورچی جو ہے نا, جیسے کسی لنگر پہ جو ہے نا خوراک پوری نہ ہو رہا تو جو بچا کچا کھانا ہو دیگ میں ڈال کے اس کو قومی ایک ڈش بنا کے نا ساروں کو کھلا دو. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی نفسیاتی جنگ ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کی جن دنوں ٹسل تھی, اس وقت اگر آرمی کے بارے میں یا کسی حوالے سے ان کو بیان دینا ہوتا تھا تو وہ مشرف کے بارے میں بات کرتے تھے, تو وہ سیدھا ان کو ہٹ کرتا تھا انڈائریکٹلی. اور یہ جو جمہوریت پسند ہے, اگر ان کو ہٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی بات کرتے تو ان کو بڑی سخت پنچ ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف نفسیاتی جنگ چل رہی ہے؟ دیکھیں نفسیاتی جنگ نہیں ہے. نواز شریف اور نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری جولی میں حکومت آ کے گرے گی, کیونکہ حالات بہت خراب ہیں, معاشی بہت زیادہ گڑبڑ ہے, یہ وہ. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو وہ جو ابھی مزے لے رہے ہیں نا, جو آہستہ آہستہ ریلیف مل رہی ہے, ان کو ادھر سے ضمانت ادھر سے ضمانت, اس وقت تک یہ جو عہد وفا ٹائپ ڈرامے ہیں نا, یہ عملی طور پہ بھی جو ہے عوام کے ذہن سازی ان سے کی جائے گی. اور پھر کہا جائے گا دیکھو جی یہ تو سارے باہر آگے کھا پی گئے. عمران خان بھی ایسا ہے, اس کو بھی پکڑو جیل میں ڈالو. جب عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے تو ہم سارے تالیاں بجا رہے ہوں گے, ہاں دیکھو ایسے کی تھے. لوگ کہیں گے شکر ہے یار, باقی کچھ نہیں تو اس کو تو صحیح ہوا نا, ہمارا آٹا مہنگا ہو گیا, کھانے کے ہمیں لالے پڑ گئے تھے. تو وہ ان تالیوں میں جو ہے نا ٹائم گزار کے ایک ایسا بندہ لے آئیں گے نیوٹرل سا, کہ جس کے بعد پھر معیشت اور سیاست اور سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوگا, اور جو وزیر اعظم بنا ہوگا اس کو وہ قومی حکومت بنا کے پیش کریں گے. کوئی پرویز خٹک صاحب جیسا وزیر اعظم آ جائے گا جس پہ سارے متفق ہو جائیں گے. نواز شریف صاحب بھی کہیں گے ٹھیک ہے یار میں بھی تھک گیا ہوں. تو مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ آ جائیں گی میدان میں, بلاول بھٹو میدان میں ہوں گے, حمزہ شہباز میدان میں ہوگا, اور پھر وہ یہ 88 کے بعد جو ڈرامہ ہوتے رہے چل سو چل ان کے اسی طرح ہوگا. لیکن اصل باغ دوڑ کہیں اور ہوگی. عوام سے رشتہ سیاستدانوں کا توڑنے کی ایک سازش ہو رہی ہے کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ حکومت میں آنے کے لیے عوام کے ووٹ کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ کی طرف دیکھیں. مطیع اللہ جان صاحب, جو نظم و نسق ہے یہ چلانا کتنا مشکل ہے, مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے, جو ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں ہو رہا, اور جن کو سپورٹ ہے پوری بیوروکریسی کی, یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ یہ الٹیمیٹلی دیکھیں عوام سے رشتہ توڑنے کا یہ سبب تو بن رہا ہے. ہمارے سیاستدانوں کا دماغ اتنا چھوٹا ہے نا کہ اگر ان سے کہا جائے نا مشکل فیصلے کریں تو پتہ ہے کیا مشکل فیصلے کرتے ہیں؟ آٹا مہنگا ہو گیا جی, چینی مہنگی کر دو جی, مشکل فیصلہ ہے جی, گھبرانا نہیں ہے جی, سکون قبر میں ہی آتا ہے. یہ ان کے نزدیک یہ مشکل فیصلے کریں نا. مشکل فیصلے جو بجٹ آپ دفاع کو دیتے ہیں, چلیں آپ اس کو دیتے رہیں, کم از کم سے پوچھیں تو صحیح نا کہ اس میں ایکچولی دفاع پہ کتنا خرچ ہوتا ہے اور غیر دفاعی سرگرمیوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے, اتنا تو پوچھ لیں. تو خبروں میں آپ دیکھتے نہیں اتنے ٹیررسٹ مارے گئے, وہ ساری گولیاں وہ میزائل کہاں چل رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے تو اس کا بتا دیں نا, ہمیں کوئی شک تو نہیں ہے. گولی چلتی ہے تو کسی کو لگتی ہے نا, ہمیں شک تو نہیں ہے کہ گولی جو ہے وہاں میں فائرنگ کی ہوگی, کوئی شادیوں پہ تو نہیں استعمال ہوتی نا, ٹھیک ہے, یا شادی گھروں میں زیادہ سارا تو وہ نہیں پٹاخے پھاڑے جاتے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا کر لیں. اور دوسرا آپ کو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا خبر آئی تھی پارلیمنٹ میں, فگر بھی آئی ہے مجھے یاد نہیں ہے, وہ جو افواج پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشنوں کا جو بل ہے وہ میرے خیال میں کھربوں روپوں میں بن رہا ہے, وہ کھربوں روپوں میں, ٹریلینز آف روپیز. اگر وہ سارا کے سارا سویلین بجٹ سے جاتا ہے. بھائی ایک طرف آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ کاروباری سلطنت بنائی ہوئی ہے افواج پاکستان نے, اس کے اربوں روپے جو کمائے جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلطنت میں سے جو سرونگ ہے حاضر سروس افسر ہیں ان کو ہٹا کے صرف اور صرف ریٹائرڈ لوگوں کو لگایا جائے, اور وہ لوگ حکومت کو جواب دیں, افواج پاکستان کے اداروں کو نہیں. اور پھر ان کی جتنی انکم ہے وہ ان پینشنز اور ان مراحت کے لیے وہ انکم استعمال کی جائے نا.
آپ نے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ پورا ادارہ آپ نے انہی ریٹائرڈ افسروں کے نام پہ تو ادارے بنائے اور اتنا بڑا کاروبار پھیلا دیا کہ یہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے جی، فوجی فاؤنڈیشن ہے، ریٹائرڈ ملازمین کی، سرونگ ملازمین کی. تو وہ جو انکم آ رہی ہے ان پہ لگائیں نا، ان کو پینشن آپ دیں نا. پھر سول بجٹ سے کیوں پینشن مانگتے ہیں؟ تو وہ دیں ان کو پینشن. تو پھر اس کے بعد جو ہے معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اس کے بعد جو ہے بہت سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اربوں روپے خربوں روپے کا کاروبار بھی کرتے رہیں اور جب پینشن و مراد کی باری آئے اپنے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے تو پھر سویلین حکومت سے کہے کہ جی بجٹ دینا ہے، ان کو پینشن دیں، اور پھر دفاعی بجٹ بھی آپ جو ہے ریشنلائز نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کم کر دیں دفاعی بجٹ. آپ کم از کم اس مشکل حالات میں جب لوگ پیٹ کاٹ رہے ہیں اپنا اور کہہ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، تو کم از کم اس عوام کے تھوڑا سا عزت رکھ لیں، تھوڑا سا ان کے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں کہیں کلوز ڈور میں بتا دیں کہ یار یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارا جنگی بجٹ ہے، یہ ہمارا غیر جنگی بجٹ ہے، اور اب آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں. یا آپ اتنا بتا دیں کہ جو آپ نے اتنی بڑی کاروباری سلطنت کھولی ہوئی ہے اس کا کوئی حساب کتاب دے دیں کہیں. وہ تو کہتے ہیں جنرل امجد شعیب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جو آرمی کا انٹرنل آڈٹ سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. تو ٹھیک ہے نا، انٹرنل کیا ہوتا ہے؟ آپ کم از کم وزیر اعظم کو بتا دیں، پرویز خٹک وزیر دفاع کو بتا دیں، یا دفاعی کمیٹی ہے جو پارلیمنٹ کی اس کو بتا دیں، اور عوام کو بتا دیں نا. آپ ہمیں جنگی ہتھیاروں کی تفصیلات نہ بتائیں. آپ یہ مت بتائیں کہ کون سا خفیہ ہتھیار ہے جس پہ اربوں روپے یا کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. آپ سمپل یہ بتا دیں کہ کم از کم کچھ تفصیل ایسی بتائیں کہ جس میں پارلیمنٹ اور حکومت یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے کہ یار اس میں سے کتنا بجٹ کہاں خرچ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے نا، اس 5th جنریشن وار کے ذریعے جس قسم کی کمائیاں کی جا رہی ہیں نا فلمیں اور ڈرامے بنا کے، یہ کسی طور بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے. اگر یہ جنگ ہے تو یہ کاروبار نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ کاروبار ہے تو پھر جنگ نہیں ہو سکتی. تو ان دونوں میں سے ایک کو چوز کر لیں. یا تو آپ کو جس کام کے لیے تربیت دی گئی ہے جنگ کے لیے وہ کریں، یا پھر آپ وہ چھوڑ دیں، نوکریاں چھوڑیں اور کاروبار کریں. پھر یہ دونوں مکس کر کے مت کریں، کیونکہ یہ وسائل عوام نے آپ کو جنگ کی تیاریوں کے لیے، جنگ کے لیے دیے ہیں اور ملکی سلامتی کے لیے دیے ہیں، کسی کاروبار کے لیے نہیں دیے. مطیع اللہ جان صاحب، جب اس طرح کی بات آتی ہے آپ کی طرف سے، یا جو ہارڈ کور جرنلسٹ ہیں ایک خاص رائے رکھتے ہیں، تو عوام کے لیے پروپیگنڈا کرنا ان کے نزدیک بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ اینٹی نیشنل ہے، اینٹی اسٹیٹ ہیں. کیا آپ کچھ اس طرح کیا ذہن میں رکھ کے بات کرتے ہیں، یا کوئی مفاد عامہ میں اس طرح کی بات کرتے ہیں جو سمجھانا مشکل ہے عوام کو؟ دیکھیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آج کل تو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ وزیر اعظم کا بھی اقامہ نکال لیتے ہیں. آپ کے پاس تو ایسی انٹیلیجنس ہے، ایجنسیاں ہیں، آپ کی ٹیلی فونیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ، آپ کی جائیدادوں کے ریکارڈ، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے؟ نہیں نہ چھپی ہوئی. تو اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے، لیکن ایک چیز چھپی ہوئی ہے، ہاں، احسان اللہ احسان. ہاں نہیں، وہ تو خیر وہ بھی فرار ہو کے چھپ گیا ہے اور اس کے بارے میں ابھی کوئی جواب نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں، اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ہے، کوئی ملک دشمن ہے، تو آپ اس کے خلاف ثبوت پیش کریں کہ یہ اس نے پیسہ لیا ہے، یہ اس نے رشوت کھائی ہے، یہ اس نے جائیداد بنائی ہے، یہ کرپٹ آدمی ہے، یہ بد کردار آدمی ہے. کچھ تو ہو نا. لیکن آپ بیٹھے بٹھائے لوگوں پہ فتوے لگا دیتے ہیں. تو اگر کوئی اتنا ہی خطرناک آدمی ہے تو پھر اس کو بے نقاب کریں آپ. اس سے اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. کس سے؟ اس طرح کا بیان دینے سے کہ یہ آدمی اینٹی اسٹیٹ ہے، اینٹی نیشنل. یہ بیان دینے سے اب ہم بدقسمتی سے ہمارے اداروں کی کریڈیبلٹی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے بیان دینے سے اب کسی کی زندگی خطرے میں نہیں پڑتی. اگلوں کو پتہ ہے کہ جس طرح سیاسی جماعتیں بیان دیتی ہیں، اس طرح اب یہ اداروں کے بیان بھی ایسے ہی ہیں. یہ جو گزشتہ فوج کے ترجمان تھے، انہوں نے سلائیڈ نہیں چلائی تھی کہ یہ دیکھیں یہ صحافی جو اینٹی اسٹیٹ ہے. وہ کیا ہوا سلائیڈ کا؟ بعد میں وہ بیک گراؤنڈ بریفنگ میں وہ انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی ہے وہ. لیکن ابھی تک اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہوئی سابق فوجی ترجمان کو کہ وہ سامنے آ کے کہتا کہ ہم نے غلط کیا ہے. آپ صحافیوں کی تصویریں لگا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست مخالف عناصر ہے. تو کسی نے یقین کیا اس پہ؟ کبھی وہ ریاست مخالف ان کی تصویریں لگا کے کہتے ہیں اور انہیں صحافیوں کے اگینسٹ پہ وہ تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہیں کہ ان کو دہشت گردوں سے خطرہ ہے. بھئی اگر جو ریاست مخالف عناصر ہیں انہیں دہشت گردوں سے بھی خطرہ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی آپ انہیں ریاست مخالف کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے ٹارگٹ پہ ہیں. اب دہشت گرد جو ہیں وہ کوئی ریاست کے حق میں، کوئی دہشت گرد ریاستی عناصر تو نہیں ہے نا کہ ہم جیسوں کو ان سے خطرہ ہوگا. دہشت گرد بھی تو ریاست مخالف ہے. تو پھر ہمارے لیے کیوں خطرے کا وہ تھریٹ الرٹ نکالتے ہیں نیکٹا کے ذریعے کہ فلاں دہشت گرد چل پڑے، فلاں دہشت گرد چل پڑے.
یہ وہ تضادات ہیں میرے خیال میں اب دور کرنے چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اب جو نئی قیادت اگر یہ کم از کم ISPR کی جو نئی قیادت آئی ہے وہ تھوڑا سا پالیسی اپنی جو ہے اس کو ریویو کرے گی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اور اپنی قوم کو اپنی رعایا کو جو ہے اپنے ایک فیملی ممبرز اور بچوں کی طرح ان کو حق دے گی بات کرنے کا بولنے کا. اور جو ان کے باسز ہیں جو ریئل باسز ہیں جو وفاقی حکومت ہے جو سویلین حکومت ہے جو وزیر دفاع ہیں جو سیکرٹری دفاع ہیں ان کو جواب دہ ہوں گے صاحب. جب تک یہ چین آف کمانڈ آئینی چین آف کمانڈ جب تک پورا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ادارے کی حد تک چین آف کمانڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ چین آف کمانڈ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. اور جب بھی کوئی بھی ملک کسی بحران کا شکار ہوتا ہے تو اس کی جو آئینی قیادت کی لڑی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. فارن پالیسی پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مودی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو سویلین لیڈرشپ ہے انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے, سمجھ نہیں پائے کیونکہ الیکشن سے پہلے تو ان کی بڑی توقعات تھیں لیکن اس کے بعد تو برعکس اس کے نتیجہ نکل رہا ہے. عمران خان نے بیان بھی دیا کہ اگر مودی الیکٹ ہو گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن اب وہ خود ہی مودی کو لے کے پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ اور عوامی جلسوں میں لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں, کشمیری قیادت کو بھی بتا رہے ہیں کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں اور ہر جگہ پہ مودی کے خلاف جا کے کمپین کر رہا ہوں. عمران خان کے پاس اب تقریریں کرنے کے علاوہ اور رہ کیا گیا ہے مجھے یہ بتائیں. مودی جیسا دشمن ہو آپ کا اور آپ ملک کے اندر ایسا سیاسی نفاق آپ نے پیدا کیا ہو تو پھر آپ کے پاس تقریریں ہی کرنا رہ جائیں گی نا پھر. ٹھیک ہے نا, آپ اگر عمران خان ہو تو پھر وہ مودی کیوں نہیں ہوگا؟ مودی تو بڑا خوش ہوگا, پھر مودی بن کے دکھائے گا. جب آپ اپنے جتنے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاستدان ہیں ان کو کرپٹ بدعنوان کہہ کے ڈیو پروسیس کے بغیر ان کو جیلوں میں ڈال کے پھر ان کو نکال کے احسان جتوا کے تو پھر دشمن تو فائدہ اٹھائے گا اس طرح کی صورتحال سے. جس ملک کے اندر انتخابات ووٹوں کی گنتی کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہو اور لوگ بکسا چور کے نعرے لگا رہے ہوں تو اس ملک میں آپ کا دشمن ملک اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا. تو میرے خیال میں ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. ہم جتنا اپنے آپ کو پاکستانی بنائیں گے نا تو اتنا زیادہ مودی کا خطرہ کم ہوگا, مگر ہم جتنا اپنے ہی لوگوں کو غدار اور کافر اور دوسرے فتوے ڈالیں گے, جاسوسی کے الزامات لگائیں گے, اتنا زیادہ جو ہے نا مودی جیسا جو بلائے ہیں نا وہ آپ کو خواب میں بھی ڈرائیں گی. پھر ابھی جو سعودیہ میں جو OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان بارگین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب کو راضی کیا جائے کشمیر کے اوپر وہ قرارداد لے کے آئیں, چونکہ ہم نے ان کے کہنے پہ ملیشیا میں جو کانفرنس ہوئی جس میں ترکی بھی شریک ہوا ہم نہیں گئے, لیکن سعودیہ نے ابھی تک انہیں کوئی گرین سگنل نہیں دیا. دیکھیں پرائے ممالک میں, یورپی ممالک میں اور انٹرنیشنل جو امدادی ادارے ہیں وہاں پہ تو پہلے ہماری عزت کوئی نہیں تھی, کشکول لے کے ان کے پاس جاتے تھے. اب مسلمان ممالک کے اندر بھی ہماری مجبوریاں بڑھ گئی ہیں, ہماری ڈپینڈنس بڑھ گئی ہے معاشی طور پہ, کیونکہ ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا, اپنے خرچے صحیح جگہوں سے نہیں کم کیے, صحیح جگہوں سے. تو اس لیے ہمیں مانگنا پڑتا ہے. جب مانگنا پڑتا ہے, جب مسلمان کسی مسلمان بھائی سے مانگتا ہے تو شاید غیر مسلم آپ کو دیتے وقت اتنا احسان نہیں جتاتے جتنے مسلمان جتاتے ہیں. تو سعودی عرب کیوں آپ کی باتیں مانے گا؟ آپ اس سے پیٹرول بھی بھیک مانگ کے لیتے ہیں, قرضے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل فیسلٹیز لیتے ہیں آپ, تو وہ کیوں آپ کی بات مانے گا؟ آپ کے 40 لاکھ پاکستانی جو ہے ادھر کام کر رہے ہیں, آپ ذرا کوئی غلط حرکت کریں گے تو ان ساروں کو اگر وہ فارغ کرے گا تو کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے نا. آپ نے اپنی معاشی پالیسیاں جو ہیں آپ نے اپنی قوم کے اندر وہ اتحاد ہی پیدا نہیں کیا کہ جس سے پڑوس کے لوگ یا پڑوسی آپ کی عزت کریں. تو جب آپ ڈرائیوریاں کر کے جو ہے سربراہان مملکت کی ٹپ کی صورت میں قرضے لیں گے اپنے ملک اور قوم کے لیے تو کون آپ کی عزت کرے گا؟ تو OIC کے کانفرنس میں ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. وہ جب ملیشیا اور ترکی نے اجلاس بلایا کوالالمپور سمٹ میں, اس میں آپ پہلے گئے نہیں, پھر جا کے آپ اپنی مجبوریاں بیان کرتے رہے. تو ایسی صورت میں OIC میں آپ کی کیا عزت رہے گی؟ مجھے یا تو کھڑے ہونا پھر ایک جگہ پہ, آپ وہ بھی نہیں کر پاتے, اور آپ کے پاس وہ ویژن نہیں ہے, وہ دلائل نہیں ہے, وہ سوچ, وہ دماغ نہیں ہے کہ آپ جلسے میں کھڑے ہو کے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا, عمران خان کو تو جلسے کیے ہوئے بھی جو ہے کتنا عرصہ ہو گیا,
کہ عوام کے recently سامنے کشمیر میں کیا انہوں نے. کشمیر کی آپ کو پتا نا پھر ماحول کیا ہوتا ہے اور ڈے کیا ہوتا ہے, وہاں پہ کر جاتے ہیں. آپ کریں نا ادھر جلسہ پی ٹی آئی والے جو بڑے بڑے کرتے تھے. اچھا کچھ باتیں ہو رہی ہیں, لاسٹ آپ سے کویشچن کریں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اتنی مستحکم نہیں رہی جتنی پہلے تھی, اور الیکشنز ہونے کا اندیشہ ہے, کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور کب تک متوقع ہے اور وہ پہلے جیسے الیکشن نہیں ہوتے, پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چلو کوئی نئی حکومت آئے گی. لیکن اگر وہ الیکشن پہلے جیسے نہیں ہوں گے نا تو پھر بہت سے اداروں کو جواب دہی بھی کرنی پڑے گی. تو یہ قومی حکومت جو ہے پہلا کوشش ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی, کیونکہ قومی حکومت میں سارے حکومت میں ہوں گے اور کوئی بھی نہیں کہے گا تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, ہم سے بھی کوئی نہیں پوچھے گا, آپس میں بھی کوئی نہیں پوچھے گا. قومی حکومت بن گئی جی, پاکستان متحد ہو گیا, اکٹھا ہو گیا, طاقت بن گئے, ٹھیک ہے. اپوزیشن ہوگی کوئی نہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ جعلی اپوزیشن بھی بنا دیں, ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن سے تو اچھا ہے کہ الیکشن ہوں, لیکن پھر الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ کاف لیگ بن جائے گی. جس طرح کاف لیگ کا وزیر اعظم ہوتا تھا ایک الیکشن میں, کاف لیگ پاکستان جیتی تھی اور وزیر اعظم ہوتے تھے ان کے, اور آج کدھر ہے کاف لیگ؟ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی, وہ بھی 6-7 سیٹوں کے ساتھ. اگر آج آزادانہ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کاف لیگ سے بھی اس کا برا حال ہوگا, ٹھیک ہے نا. کاف لیگ کے پیچھے تو پھر جنرل مشرف تھا نا, تو اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے بھی ڈریں گے کہ یار پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو تو ہم بھی بیچ میں فارغ ہوں, کیونکہ حالات ایسے کر دیے ہیں. کرا کے دیکھیں نا الیکشن, صرف پی ٹی آئی نہیں فارغ ہوگی, وہ بھی فارغ ہوں گے جو ان کو لے کر آئے. پھر وہ بھی منہ دکھانے جو نہیں ہو گے, ان کو بھی بہت سے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے. اس لیے کہہ رہے ہیں یار قومی حکومت بنا لو, قومی حکومت بنا لو. تھینک یو سو مچ مطیع اللہ جان صاحب, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ موضوعات پہ روشنی ڈالی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نشستوں کا سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو سو مچ.